اور جو سب سے بڑی اور اصل کتاب کو پڑھا رہا ہے اس کی تنخواہ ہے 10,000 12,000 15,000، آخری ہو گیا حد 18-20,000۔ اور جو انگریزی سکھا رہا ہے اسکول میں اس کی تنخواہ ہے گورنمنٹ دے رہی ہے 50,000 80,000 1 لاکھ، اور جن کے بچے ہیں وہ دے رہے ہیں ایک زبان کی ٹیوشن کے مہینے کے 5,000 15,000 4,000۔ کیا ہم نے قیمت جانی ہے دین کی اور علم دین کی اور اہل علم کی؟ کیا وقت کیا قیمت ہے ہمارے پاس؟ ایک عالم دین کو سنا میں نے، وہ بتا رہے تھے کہ آج یہ حال ہو گیا ہے علماء دین کا اس امت کے اندر، ان مسجدوں کے اماموں کا، مؤذنین کا، مدرسے کے پڑھانے والے معلمین کا، کہ ان میں کی اکثریت وہ کہتے ہیں کہ میں بہت سے لوگوں سے واقف ہوں ایسے جو جولائی کے مہینے کا انتظار صرف اس لیے کرتے ہیں، یہ عالم، یہ مولوی، یہ معلم، یہ امام، یہ مؤذن جولائی کے مہینے کا انتظار اس لیے کرتے ہیں کہ پانی گرے، آم سستا ہو تو ہم بھی لے کر بچوں کو کھلا سکیں۔ یارو ذرا غور کرو، پوری دنیا کے اندر چرچ کے پادری کی تنخواہ لاکھ سے اوپر ہے، گرودوارے کے گرو کی تنخواہ لاکھ سے اوپر ہے، بڑے بڑے جو مندر کے مہا پنڈت ہیں تمام تر سہولتوں کے ساتھ لاکھوں کی تنخواہیں لیتے ہیں۔ سب سے بدترین حالت میں اگر کوئی ہے وہ اس مسلمان قوم کے علماء، ائمہ اور مؤذن اور خادمین معلمین ہیں۔ جواب دینا نہیں پڑے گا تم کو، ہر علماء کی حالت تو یہ ہے کہ آج جوہلا ان کا انٹرویو لیتے ہیں، جوہلا انٹرویو لیتے ہیں ان کا۔ اگر مسجد کا امام رکھنا ہے، مدرسے کا معلم رکھنا ہے تو جاہلوں کی کمیٹی بیٹھتی ہے، وہ اس کا انٹرویو لیتی ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو علم لے کر آئے اس کا حال کیا تھا، صحابہ اکرام کا عمل کیا تھا؟ 2 بھائی ہیں، انصار اور مہاجرین کا آپ نے بھائی چارہ کرایا، تو انصاری صحابی مہاجر صحابی سے کہتا تھا میرے بھائی میں آج کام پر جاؤں گا، تم اللہ کے رسول کی مجلس میں رہو، اور پھر جو کچھ تم دین میں آپ سے سیکھو اور سمجھو اور سنو وہ مجھ کو بتا دینا، پھر کل تم کام پر جانا، میں اللہ کے رسول کی مجلس میں رہوں گا۔ یہاں تو میٹرک کرنے کے بعد پھر جو لگتا ہے یہ انگریزی کے راستے پر، اور اب تو نیٹ بھی ہے، سیٹ بھی ہے، اور عورتوں کے تو زیور جیٹ بھی ہے، اس میں ہی سب ہو جا رہا ہے۔ مرتد ہو رہی ہیں مسلم لڑکیاں، مرتد ہو رہی ہیں۔ آج کی رپورٹ ہے، یہ نظام تعلیم، یہ یونیورسٹیاں، یہ کالجز کہتے ہیں ہم اپنی بچی پر ہم کو بھروسہ ہے، ہم پردے سے بھیجتے ہیں۔ کون سا پردہ؟ کون سا پردہ؟ ان المرأة عورة اذا استعطرت ومرت بالمجلس فهي زانیہ، جب کوئی عورت بن سنور کر خوشبو میں بس کر مردوں کی مجلس سے گزرے وہ زانیہ ہے۔ شرعی پردے کے ساتھ بھیجتے ہیں، بولے ہم کون سا شرعی پردہ ہے؟ اسکوٹی پر جا رہی ہے، ہوا نے پورے سینے کو ابھار کر رکھ دیا ہوا ہے سامنے، یہ پردہ ہے؟ مگر کہہ کا پردہ؟ وہ بولا نا شاعر نے، میاں بیوی دونوں مہذب ہیں، ان کو پردہ نہیں آتا، ان کو غصہ نہیں آتا، غیرت مر گئی ہوئی ہے، غیرت مر گئی ہوئی ہے۔ جس کو تم ترقی سمجھ رہے ہو نا، اس کے بارے میں کہا تھا شاعر نے، اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ،
املاک بھی جاگیر بھی اولاد بھی فتنہ، ناحق کے لیے اٹھے جو شمشیر بھی فتنہ، اور شمشیر ہی کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ۔ شراب میں آب زمزم ملانے سے شراب حلال اور پاک نہیں ہو جاتی نا۔ ہمارے ساتھ وہی کھیل کھیلا گیا ہے۔ علم دین کی بھی اہمیت گھٹ گئی، اہمیت بس اتنی باقی رہ گئی کہ بچے اور بچی کو ناظرہ قرآن آ جائے، کچھ صورتیں یاد ہو جائیں، اور خود ہمارا اپنا وہی حال ہے۔ رمضان قرآن کا مہینہ ہے، جن کی عمر 60 ہے، 65 ہے، 50 ہے، 45 ہے، 80 میں ہے، 75 میں ہے، ان کے رمضان اگر شعوری عمر کے 10 سال 12 سال بھی نکال دیے، جو 70 سال کا آدمی ہے اس کے 60 رمضان گزر گئے اب تک۔ اگر ایک رمضان میں ایک صورت چھوٹی یاد کرتا تو 60 رمضان میں اس کی زندگی کے 60 صورتیں دماغ میں بڑھ جاتی، مگر اس نے جو علم طرح سے الناس کا پہاڑا رٹا، اس کے آگے وہ کبھی بڑھا نہیں ہے، اس نے بڑھنے کی کوشش بھی نہیں۔ اسی لیے کہیں کہیں ایسا ہوتا ہے کہ تراویح بھی علم طرح سے ناس میں گھما کر چل نکلتے ہیں، نذرانہ وصول کر کے، حیثیت ہی نہیں رہی۔ نماز جنازہ میں کھڑے تو ہو جاتے ہیں، پورا مجمع کھڑا ہوا ہے، سب ریڈی ہے، 4 لوگ وضو بنا رہے ہیں، ظہر کے بعد نماز جنازہ ہے تو اب یہ وضو کا ایک بنا رہے ہیں، نماز نہیں پڑھی کیا انہوں نے، اور ان کے واسطے رک رہے ہیں۔ 4 لوگ کھڑے ہو کر کونے پہ، ٹھہرو ٹھہرو ابھی آ رہے 4 لوگ آ رہے، پکڑو وہ جو بولنے والے ہیں ان کو پکڑو، اور وہ جو آنے والے ہیں نا، پورے مجمع کو کھڑا رکھا ہے انہوں نے، ان کو پکڑو، ان کو بولو بھائی نماز جنازہ میں فرض کتنے ہیں، تکبیریں کتنی ہوتی ہیں، پہلی تکبیر کے بعد کیا پڑھیں گے، دوسری کے بعد کیا پڑھیں گے، تو یا تو سیدھا بولے گا فتنے مت پھیلاؤ، میت کا معاملہ ہے، فتنے پھیلا رہے ہیں یہاں پر، اب ہے ہی نہیں تو کیا بولیں گا، دعا یاد نہیں، اس کے واسطے ٹھہرو، اس کے واسطے لوگوں کو دوسروں کو ٹھہرا رہے، دھوپ میں کھڑے کیے ہوئے، اہمیت ہی نہیں ہے۔ نماز کے لیے کیا ہے؟ ایسا آدمی دیکھو جو تھوڑی تنخواہ میں 5 وقت کی نماز بھی پڑھا دے، 60 70 80 بچوں کو قاعدہ قرآن پڑھا کر جنتی بنا دے، کام ختم، کام ختم۔ قرآن مجید پڑھانے کی ٹیوشن کوئی نہیں لگاتا، اور اگر لگا لے تو 50-100 سے اوپر کوئی دینے کو تیار نہیں ہے۔ تو کیوں یہ نسل دین کا علم سیکھے بھائی؟ جہاں 50-60 روپے بھی ملنا مشکل ہے، یہ پھر ادھر ہی جا رہی ہے جہاں اس کو وہ آفر ملتا ہے 1 لاکھ کا پیکیج، پھر کفر کی کمپنیاں چل رہی ہیں، اس میں یہ جا کر اپنی پوری صلاحیت وہاں لگا رہے ہیں، اور پھر وہاں پر جب تعصب کا شکار ہوتا ہے، مذہبی تعصب کا، نسلی تعصب کا، تو پھر آ کر فتویٰ پوچھتا ہے۔ ہمارا مینیجر ذرا بہت بدماش ہے، بولے متعصب ہے، ہمارا ہیڈ ماسٹر بہت خراب ہے، بولے تعصب ہے، بولے اس کو کیوں، کیا ہوا؟ نماز کو چھوڑتا نہیں ہے۔ کوئی آتا بھائی میں نے داڑھی رکھ لیا تھا، اب کمپنی کا مینیجر بول رہا ہے کہ آپ کو داڑھی نکالنا پڑیں گی، اب اگر میں نوکری چھوڑا تو پھر میں اکیلا ہوں، بولے کمانے والا، اماں بیمار ہے، 2 بہنیں شادی کی بیٹھی ہوئی ہیں، کیا کروں؟ تو ایسا کر بابا، داڑھی بھی نکال دے، ایمان بھی نکال دے، کما کھا، فلیٹ خرید، جائیداد بنا، چل دنیا تو بنا لے، ویسا بھی تو نے وہ علم تو حاصل کیا ہوا ہی نہیں جس سے تو آخرت کو سنوار سکے، اپنی بھی اور اپنے گھر والوں کی بھی۔ اب ہم سے دین کیوں بدلوانے کو آ گیا تو؟ اور دین کے علم برداروں کی حالت یہ ہے کہ اس چینل نے، اس سیٹلائٹ نے گھر گھر میں مفتی، عالم سب پیدا کر دیے ہوئے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ عنہ کا ایک اثر، ایک قول ہم نے علماء کی زبان سے سنا ہے، سنن دارمی کے حوالے سے، مجھ کو بڑا تعجب ہوا سن کر کہ یہ بھی معاملہ ہے۔
حضرت عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک زمانہ قریب آنے والا ہے جب وہ شیاطین جن کو سلیمان علیہ السلام نے قید کر دیا تھا آزاد ہوں گے اور لوگوں کو دین سکھانا شروع کر دیں گے. چینلوں پہ وہی بیٹھے ہوئے ہیں تقریباً چینلز پر وہی بیٹھے ہوئے ہیں تقریباً. اور کمال کی بات یہ ہے کہ یہ ہمارا مومن، ہمارا مسلم نوجوان اب جمعے کے دن سورہ کہف بھی پڑھے گا تو اس میں ہی پڑھتا ہو، وہ قرآن شریف کو ہاتھ میں نہیں لیتا، قرآن شریف کو ہاتھ میں نہیں لیتا ہو، اس میں ہی پڑھتا ہو. تو اب تو انگریز بہادر اور یہود کا کام بہت آسان ہو گیا. اس کی وجہ سے ہم پیسہ خرچ کر کے اس کے ذریعے اپنی اولاد، اپنی نسل کو تباہ و برباد کرنے، اپنی آخرت کو برباد کرنے اور قرآن مجید سے دور ہونے کا سامان کر رہے ہیں. اور یہ